انہوں نے دیکھا کہ وہ دروازے کے اوپر وہ موجود ہے. پایا ان دونوں نے اس کے شوہر کو، اس کے سردار کو، اس کے آقا کو، اس کے شوہر کو لدلباد دروازے کے پاس. قالت ما جزاء من اراد باهلک سوءا. اب دیکھیے یہ ہے وہ کہ جو عورت کے جو چلپتر جس کو کہتے ہیں مشہور، فوراً جو اس نے پیترا بدلا ہے، اس نے کہا اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر بڑا سوچو کیا سزا ہونی چاہیے اس شخص کی جو تمہاری بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے. یعنی یہ کہ یہ جو یوسف ہے یہ مجھ پر گویا کہ مجرمانہ حملہ کرنا چاہتا تھا اور میں نے اپنے آپ کو بچایا ہے. قالت ما جزاء من اراد باهلک سوءا الا ان يسجن. اس کی سوا کیا سزا ہو سکتی ہے کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے اور عذاب العلیم یا اسے کوئی اور دردناک عذاب دیا جائے. اب ظاہر ہے اپنے دفاع کے لیے حضرت یوسف کو کچھ نہ کچھ بیان تو دینا تھا. قال هي راودتني عن نفسي. انہوں نے صاف بیان کر دیا کہ خود اس نے مجھے گناہ پر آمادہ کرنا چاہا تھا اور پھسلانا چاہا تھا مجھے میرے جی سے. وشهد شاهد من اهلها. اب یہ کہ وہاں کوئی اور تھا، کوئی شخص کہ جو تھا اس عورت، وہ زلیخا اس کا نام آتا ہے اور آپ نے قرآن میں کہیں نہیں ہے، امراۃ العزیز تو آتا ہے، اس عزیز کی بیوی، بڑے افسر کی بیوی، لیکن یہ کہ اس کا کوئی رشتہ دار بھی وہاں آن موقع پر موجود تھا. تو اس نے قرائن کی جو گواہی ہوتی ہے، سرکمسٹانشل ایویڈنس، اس کی بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر تو اس کا کرتا پھٹا ہوا ہو، شاہد شاہد من اہلہا، اس عورت کے عزیز و رشتہ داروں میں سے گواہی دینے والے نے ایک نے گواہی دی، اگر اس کا کرتا پھٹا ہوتا سامنے سے فصدقت، تو وہ سچی ہوتی، وہو من الکاذبین، اور یہ جھوٹا ہوتا. یعنی اگر کوئی مرد حملہ کر رہا ہے اور عورت اپنا تحفظ کر رہی ہے اور اس میں جو ہے کہیں کرتا پھٹتا ہے مرد کا، تو وہ سامنے کا حصہ پھٹے گا. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اور اگر اس کی قمیص ہے پھٹی ہوئی پیچھے سے، فَكَذَبَتْ، تو وہ جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ سچا ہے. اب یہ بھی آپ دیجئے کریڈٹ دیجئے بہرحال کہ اس کی عورت کے رشتہ داروں میں سے کسی نے اتنی عادلانہ بات کی ہے، اتنی حکیمانہ بات بھی کی ہے، عادلانہ بھی کی ہے اور حق کی بات کی ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر بھی جہاں بہت سی خرابیاں بھی تھیں، آگے آ جائیں گی وہ خرابیوں کا بھی ذکر ہے، لیکن یہ کہ بہرحال کچھ نہ کچھ اچھائیاں تھیں. فلما رأى قميصه قد من دبر، جب اس نے دیکھا کہ قمیص تو پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے، قال انه من كيد كن، تو اس نے کہا اس عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہ یہ تمہاری ہی چالوں میں سے ہے، فریب میں سے ہے. ان كيد كن عظیم، تم عورتوں کی چالیں جو ہے، تمہارے عورتوں کے جو فریب ہے وہ بہت بڑے ہیں. یوسف اعرض عن هذا، اب اس نے کہا یوسف ٹھیک ہے اس سے درگزر کرو. عن هذا، اعرض عن هذا واستغفري لذنبك، اور دیکھو تم اپنی بیوی سے مخاطب ہو کہا تم اپنے گناہ کا استغفار کرو، توبہ کرو. انک کنت من الخاطئین، یقیناً تو ہی تھی خطا کار. وقالت نسوۃ فی المدینۃ، اور کہا عورتوں نے شہر کے اندر، امرأۃ العزیز، یہ ہے وہ عزیز کی بیوی، تراود نفسها عن نفسه، وہ اپنے غلام کو پھسلا رہی ہے اور اس کو چاہتی ہے اسے گناہ پر آمادہ کرنا. قد شغفها حبا، وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے. انا لنراها فی ضلال مبین، ہم دیکھتے ہیں تو بڑی بھٹک گئی ہے اپنے غلام کے ساتھ یہ معاملہ، اور یہ تو بہت ہی گھٹیا بات ہے. فلما سمعت بمکرہن، جب اس نے امرأۃ العزیز نے سنی یہ باتیں میرے خلاف، اب یہ چرچے ہوئے ہیں، تو اس نے چاہا کہ ان سب کا جو کیونکہ اوپر کی سوسائٹی تھے وہ سارے کے سارے سوراخ تو سبھی کے ہاں تھے، گندگیاں ہر ایک کے ہاں تھی، لیکن جب موقع مل گیا عورتوں کو کہنے کا، اسے معلوم تھا خود ان کے اپنے کردار کیسے کچھ ہیں، لیکن اس نے چاہا کہ اس کا بہانہ جو ہے چوراہے کے اندر ان کے کردار کا بھی پھوڑ دیا جائے. ارسلت الیہن، تو ان سب کو بلوایا ایک دعوت میں. وَأَعْتَدَ لَهُنَّ مُتَّكَئًا، اور اہتمام کیا ایک مجلس کا، ایک ڈنر کا، اور اس میں یہ کہ سب جو متکئان جو سہارا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ، اور ہر عورت کو نے ایک چھری اس کے سامنے رکھی، سکیناً، ایک چھری، جب کوئی پھل وغیرہ ہوں گے اس کے ساتھ چھری بھی سب کو دی گئی ہے. وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، اور کہا کہ اے یوسف ذرا نکلو ان کے سامنے، برآمد ہو، ان کے سامنے آ جاؤ. فلما رأينه، تو جب ان سب نے اس کو دیکھا، اکبرنه، تو ششدر رہ گئیں. وقطعن ایدیہن، ان سب نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. اس میں ایک کا تو کسی کا غلطی سے ہاتھ کٹ گیا ہوگا، چوک گئی ہوگی، دیکھ کر ایک دم چونکی کہ یہ اس قدر حسین و جمیل، یہ تو انسان نہیں معلوم ہوتا یہ کون ہے، تو اس کا ہاتھ کاٹا. اس کی طرف حضرت یوسف متوجہ ہوئے ہوں گے، خون اس کے آخر ماں خادم کی حیثیت سے تھے کہ اس کی کوئی مرہم پٹی کرے، تو ہر ایک نے یہ چاہا کہ یہ اتفاق اس کا میری طرف بھی ہو، تو سب نے اپنی انگلیاں کاٹی. قطع نہ، اب یہاں پر یہ غلطی سے بات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ قطع، یہ قطع و تقطیع باب تفعیل ہے. اس تفعیل کے اندر تو اہتمام اور پوری طریقے سے کوئی ارادہ کر کے کسی کام کو کیا جاتا ہے.
اپنے ہاتھ کاٹ لیے. وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، ان کہا کہ حاشا للہ، یہ شخص یہ تو آدمی نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی بر فرشتہ ہے. قالت فذلکم الذی لمتننی فیہ، تو اس نے کہا یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی اور مجھ پر جو ہے امتحان کر رہی تھی. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، اور میں نے اسے یقیناً پھسلانا چاہا، گناہ پر آمادہ کرنا چاہا. فاستعصم، لیکن وہ لما رہا، وہ قائم رہا، وہ مستقیم رہا، اس نے اپنے عفت اور عزت کی حفاظت کی. وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر اس نے نہ کیا وہ جو میں اسے حکم دے رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو وہ لازماً قید میں پڑے گا. وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ کہ بہت ہی چھوٹا ذلیل و خوار ہو کر رہے گا. اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس اونچی سوسائٹی کا اخلاقی طور پر اس وقت کیا حال ہو چکا تھا. کس دھڑے سے یہ کہہ رہی ہے، اور ان کی تمام بیگمات کا بھی جو مسئلہ تھا وہ بھی سامنے آ چکا، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ اسی دھڑلے کے ساتھ اس کا اعلان کرنا اپنے گناہ کا، کوئی اس میں حجاب محسوس نہیں کر رہی. قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ، حضرت یوسف نے دعا کی پروردگار مجھے قید زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر اے پروردگار تو نے مجھ سے دور نہ کر دیا ان کی چالوں کو، ان کی فریبوں کو، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، ہو سکتا ہے میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کیا. فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور ان سب کی عورتوں کی جو چالیں تھیں ان سے وہ بچا لیا. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقین وہی ہے سننے والا اور جاننے والا. ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ، پھر یہ بات ان پر واضح ہو گئی، منکشف ہو گئی جب یہ ساری نشانیاں دیکھ لی. لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، کہ عافیت اسی میں ہے کہ کچھ عرصے کے لیے اسے جیل میں ڈال دیا جائے. پبلک سیفٹی کا معاملہ یہی ہے، مصلحت عامہ کا تقاضا یہی ہے. ہم اپنی عورتوں کو تو سنبھال کے نہیں رکھ سکتے، لیکن پبلک سیفٹی کے لیے اس کو جیل میں ڈال دینا چاہیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.